بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر قال دخلت على رسول الله فذكر الحديث بطوله إلى أن قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنه أسجن لأمرك كله. قلت زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء والنور لك في الأرض. قلت زدني قال عليك بطول السمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت زدني قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت زدني قال قل الحق وإن كان مرا. قلت زدني قال لا تخف في الله لومة لائم. قلت زدني قال ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آگے آپ نے لمبی حدیث بیان فرمائی ہے، یہاں تک کہ فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ چیز تمام معاملات کی زینت ہے۔ میں نے عرض کیا مزید فرمائیں۔ فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کا ذکر لازم پکڑ، یہ تیرے لیے آسمان میں ذکر کا سبب ہے اور زمین میں تیرے لیے نور ہے۔ میں نے عرض کیا مزید فرمائیں۔ فرمایا دیر تک خاموش رہا کرو، یہ چیز شیطان کو بھگانے والی ہے اور تیرے دینی معاملات میں تیری مددگار ہے۔ میں نے عرض کیا مزید فرمائیں۔ فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے اور چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے۔ میں نے عرض کیا مزید فرمائیں۔ فرمایا حق کہو خواہ کڑوا ہو۔ میں نے عرض کیا مزید فرمائیں۔ فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈر۔ میں نے عرض کیا مزید فرمائیں۔ فرمایا جو کچھ تو اپنے بارے میں جانتا ہے وہ تجھے لوگوں کے خلاف بولنے سے روکے رکھے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ بنو غفار قبیلے سے ان کا تعلق ہے اور ان کو غفاری کہنا درست نہیں، غفاری غین کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے۔ غفاری کا ایک معنی خدا کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لفظ کو بڑی احتیاط سے بولنا چاہیے۔ غفاری لفظ آپ زہد و تقوی کے میدان میں بڑی جداگانہ شان رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہوتا تھا آپ سارے کا سارا قل العفو سے استدلال کرتے ہوئے ان کی اپنی تحقیق تھی، یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینے کے قائل تھے۔ تو باقی تمام صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، یہ واحد صحابی ہیں جن کی یہ تحقیق تھی۔ انہی کے بارے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے دکھوں سے بڑی محبت ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحمت کرے۔ دیکھو نا کسی سے اختلاف کرنے کے آداب دیکھی، فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ مناسب طریقہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں اس حال میں خوش ہوں۔ اس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وصیت فرمائی اور آپ نے سوال کیا کہ مجھے وصیت فرمائیں، تو پھر زدنی زدنی عرض کر کے اور فرمائے اور فرمائے اور فرمائے، یہ ٹوٹل 7 بار آپ نے عرض کیا کہ وصیت فرمائے۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی سے نئی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور پہلی 4 باتوں کو جب ارشاد فرمایا تو ان میں سے ہر بات کے فیوز برکات اور فوائد بھی ساتھ ساتھ بیان فرمائے، اور آخری 3 چیزیں جو ارشاد فرمائیں وہ صرف وہ چیزیں ارشاد فرمائیں، ان کے فوائد پر آپ نے تبصرہ نہیں فرمایا۔ اور ان میں سے ایک ایک چیز اگر آج ہم اپنے عمل میں لے آئیں تو کسی مسلمان کے اچھا مسلمان ہونے اور صوفی مسلمان ہونے اور ولی کامل بننے کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں بیان کی ہے، اور یہاں اس حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ فذکر الحدیث بطولہ الی ان قال، کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بڑے طول کے ساتھ لمبی حدیث تھی جو بیان کی، اس میں سے یہاں تک کہ آپ نے یہ 7 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول فرمائی، تو جو طولن حدیث ہے وہ امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں بھی بیان نہیں فرمائی، وہاں بھی یہ حدیث ایسے ہی۔ اب وہ بھی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں اس کے اندر مزید کتنے سمندر سموئے گئے ہوتے۔ اس حدیث کو اس کتاب کے آخر میں رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ پوری کی پوری تعلیمات اسلامی کا ایک نچوڑ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت لفظ اوصینی کے پیش نظر اس کو اس موقع کی مناسبت پر بیان کیا گیا ہے، اور حدیثوں کے آخر میں اور کتاب کے اینڈ پر اس حدیث کو رکھنے کے اندر یہی مصلحت ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت حسین وصیتیں شامل ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔